استخارہ کیسے کرنا چاہیے، اس میں کیا غلط فہمیاں ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ابن آدم کی بدبختی میں سے ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے استخارے کو چھوڑ دینا۔ مشکات صفحہ 453 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتاب مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 518 پر روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ابن آدم کی سعادت میں شامل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے استخارے کو ترک کر دینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام معاملات میں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے حضور ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ تو ان روایات سے استخارے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ تو استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں کسی بھی وقت، دن کو رات کو کسی بھی وقت 2 نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اب آپ استخارے کی دعا مانگیں، دعا مانگنی ہے۔ جیسے آداب دعا کے ہیں وہی آداب اس کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، استغفار کریں، اب استخارے کی دعا مانگیں۔ یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مثلا مکروہ اوقات ہے جن میں نفل نہیں پڑھے جاتے، یا کوئی موقع جگہ ایسی ہے، وقت ایسا ہے کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ خالی استخارے کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو استخارے کی دعا پڑھنی نہیں آتی اوپر سے دیکھ کے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 نفل پڑھے، اس کے بعد جس کو پڑھنا آتا ہے وہ ان کو یہ دعا کہلوا دے، وہ ان کو یہ دعا کہلوا دے، وہ ساتھ ساتھ یہ دعا ان کے پڑھتے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو ترجمہ پہلے بتا دیا جائے کہ اس دعا میں آپ نے اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ اگر کسی کو کہلوانے سے عربی بھی زبان پہ نہیں چڑھتی تو اسی دعا کا اردو میں یا اپنی زبان میں ان کو کہلوا دیا جائے، یا خود وہ اس کو اردو پڑھ سکتے ہیں تو جو لکھا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر دے، یا اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تو کوئی اردو یا ان کی زبان میں یہ الفاظ جو اس دعا کا ترجمہ ہے ان کو کہلوا دے، تو بھی انشاءاللہ تعالی استخارے کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اس سے بھی مختصر استخارہ ہے، یعنی اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، وقت بالکل تھوڑا ہے، تو ایک استخارے کی دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا مانگ کر آپ فیصلہ کر دیں۔ دوسری دعا بھی آتی ہے، اللہم اہدنی واسددنی، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہم اہدنی واسددنی۔ ایک اور روایت بھی ہے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، یہ ترمذی میں روایت ہے۔ تو یہ استخارہ کرنے کا جو احادیث میں طریقہ آتا ہے روایات میں وہ یہ ہے۔ استخارے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔
ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ استخارہ رات کو ہی کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ استخارہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کو رات کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس کے لیے رات کو ہی کرنا شرط نہیں ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ خواب آتی ہے، تو یاد رکھیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہوتا. آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے استخارہ کسی سے کروائیں، تو استخارہ تو خود کرنا ہوتا ہے، کسی سے کروانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ استخارے کی دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام میری دین دنیا کے لیے بہتر ہے تو میرے مقدر کر دیں، اس میں آسانی پیدا کر دیں، برکتیں پیدا کر دیں. آدمی اپنے لیے مانگ رہا ہے. اور یا اللہ اگر یہ شر ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اگر یہ میرے لیے برا ہے، شر ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اس کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ تو آپ اپنی ذات کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو کسی سے استخارہ کروانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو استخارہ خود کیا جاتا ہے. یہ اپنی طرف سے بعض لوگوں نے بات بنا لی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم استخارہ کیسے کریں. تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہے. پھر تو کوئی بھی اور کام بھی دین کا نہیں کرنا چاہیے. ہم گناہ گار ہیں. بندہ عمرہ اور حج پہ نہ جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں کیسے حاضر ہوں. ہم تو گناہ گار ہیں. نماز بھی نہ پڑھیں، ہم گناہ گار ہیں. یعنی سارے دین کو آپ گناہ گار سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں. حدیث میں کوئی قید نہیں لگی کہ گناہ گار آدمی استخارہ نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح کیا مختلف کاموں کے لیے ایک ہی استخارہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ مختلف کاموں کی نیت کر لیں، اور آپ جب استخارے کی دعا مانگ رہے ہوں تو سارے کام آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ بھی ٹھیک ہے. کئی کاموں کا اکٹھا استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ استخارے کے بعد جو کام ہوا ہے وہ تو ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں تھا. لیکن یاد رکھے ہماری عقل اور سوچ محدود ہے. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اس نے جو آپ کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے. جب نتیجہ آخر میں سامنے آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہی ٹھیک تھا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اپنے ماں باپ سے وہ ایک چھری مانگ رہا ہے جو بڑی تیز چھری ہے، تو والدین اس کو نہیں دیں گے، اپنا نقصان کرے گا یہ. اب وہ رونا شروع ہو گیا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھے یہ چھری دو. اس کو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن والدین اس کے رونے اور چلانے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کو چھری نہیں دے رہے، کیونکہ یہ کم عقل ہے. اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرے والدین نے مجھے یہ چیز نہیں دی. جب یہی بڑا ہوگا، عقل کامل ہوگی، تو اب یہ کہے گا کہ میرے والدین نے میرے لیے بالکل ٹھیک کیا تھا. یہی ہمارا حساب ہے. ہماری عقلیں، سوچیں ناقص ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. تو اس لیے استخارے کے بعد نقصان نہیں ہوگا. بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن انجام کار بتا دے گا کہ یہی آپ کے حق میں بہتر تھا.